ایک عجیب دستور ہو گیا معاشرے کے اندر کہ ہمارا ذہنوں میں یہ بات ہو گئی اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ بولتے ہیں سچی بات پہ کون یقین کرتا ہے؟ ارے دنیا بھاڑ میں جائے، آپ تو سچ بولو. اگر ہم یوں کہتے رہے کہ فلاں آدمی تو ایسا نہیں کر رہا، فلاں آدمی کو چھوڑ دو نا، آپ کے لیے قرآن حدیث اس سے بڑی چیز کوئی نہیں. اب سنو ایک واقعہ بہت غور سے. ایک وکیل صاحب تھے کورٹ میں، جانتے ہیں وکیل تو ہوں گے آپ میں سے بھی کوئی ہوں گے شاید وکیل، کہ آپ کے یہاں بھی کوئی وکیل ہوگی مسلمان، کورٹ میں جو وکیل کیس ہوتا ہے. تو ایک وکیل کسی بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے حضرت آپ مجھے مرید فرما لیں. مرید تو سمجھتے ہو گے؟ کہنے لگے حضرت آپ مجھے مرید فرما لیں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آج کے دور کے بزرگ تو تھے نہیں، وہ تو اس دور کے بزرگ تھے کہ بھائی کام کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ حضرت میں کورٹ میں وکیل ہوں. کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہارا کام تو جھوٹ بولنے کا ہے روزانہ. کہ جی حضرت سچ تو یہی ہے، جھوٹ ہی بولتے ہیں کورٹ میں. کہ پھر میں تمہیں مرید نہیں کر سکتا. کیا کہا؟ میں تمہیں مرید نہیں کر سکتا، پہلے جھوٹ چھوڑنے کا عہد کر کے آؤ پھر دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ حضرت ٹھیک ہے میں جھوٹ چھوڑ دوں آج سے ہی، آپ مجھے مرید کر دیں. اچھا وعدہ ہے؟ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے. چنانچہ صاحب نے اللہ والوں نے ان کو مرید کر دیا. اب مرید کرنے کے بعد کورٹ میں چلا گیا وکیل صاحب. اگلے دن تو جو بھی کیس لے کر کے آتے کورٹ میں جھوٹ ہی آتے ہیں لوگ بولنے کے لیے. بھائی کورٹ میں آ کر کے کیا کہتا آدمی؟ بھائی فلاں صاحب کے بعد مجھے 307 کا مقدمہ کرنا ہے. یہ تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کر رہا ہے. جب تک اس پر دباؤ ہی بنے گا تو بات نہیں مانے گا وہ. اب اس کے بعد جو بھی آتا یہ بات پوچھتا میں سچی بات بتاؤ کیا ہے؟ کہ سچی بات تو یہ کہ جھگڑا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ 307 کا مقدمہ ان پر لگ جائے، 302 بھی لگ جائے، 376 بھی لگ جائے. یہ کہتا ہے میں نہیں لڑوں گا. کیوں بھائی میں نے جھوٹے کیس لڑنے بند کر دیا آج. چنانچہ 1 سال ہو گیا اس آدمی کو کورٹ کو بیٹھے اور قرض پر یہ قرض رشتے داروں سے دوستوں سے لیتا رہا. جو بھی آتا میں تو جھوٹا کیس نہیں لڑتا، میں بھوکا مرتا. لیکن اس آدمی نے اپنے وعدے کو نبھایا. 1 سال کے بعد جب اس کو 1 سال ہو گیا، اس پر قرض بہت ہو گیا، پریشان تو تھا لیکن اسے یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی سچا کیس تھا، چھوٹا موٹا کیس تھا، کسی کی نام تبدیلی غلط تھی، اسپیلنگ نام کی نام تبدیلی کا کوئی معاملہ تھا. وہ آدمی اس سے جج صاحب کے پاس گیا. جج صاحب سے جا کر کے کہا کہ جج صاحب یہ اس آدمی کا نام غلط چڑھ گیا ہے، اصل نام اس کا ہی ہے، اس کی اسپیلنگ کی غلطی ہے. جج صاحب کہنے لگے بھائی تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ صاحب میں وکیل ہوں پر کورٹ میں بیٹھتا ہوں. 1.5 سال تو مجھے ہو گیا کورٹ میں ہے، تمہیں تو میں نے آج تک دیکھا نہیں، کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے صاحب میرے پاس کیس بہت کم آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس کا مطلب تم قابل نہیں ہو. کہ صاحب قابل تو میں ہوں لیکن میں اپنے ایک بزرگ سے مریض ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو جتنے کیس آتے ہیں جھوٹے آتے ہیں، اس لیے میں کسی کا کیس لیتا نہیں. ایک کیس یہ سچا ہے بالکل تو اس کو لے کر کے آگے میں آپ کے پاس. اچھا جج صاحب ایماندار جج تھا کوئی، اس کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، اس نے کہا جاؤ. ہو گیا. 2-4 دن کے بعد کوئی شہر کا بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے بیٹے کو پھانسی کا حکم ہو گیا. اب پھانسی کا جب حکم ہو گیا لیکن وہ ناحق ہو گیا. وہ آدمی اصل اس میں مجرم نہیں تھا، وہ کسی نے سیاست میں ہوتا ہے نا بڑے لوگوں کو پیچھے رہتے ہیں بہت سے لوگ، تو پھنسانے کے لیے اس کو
پھانسی کی سزا کرا دی کسی نے. تو جب وہ نا امید ہو گیا بھائی اب تو پھانسی کی طرح ہے، تو یہ وکیل صاحب جو تھے، ایماندار وکیل صاحب، ان کے پاس پہنچ گئے. بھائی اگر آپ کہیں تو ایک بار میں کیس لڑ کے دیکھ لوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا لڑکا نام ہے. کہتا ہے کہ بڑے بڑے وکیل تو یہاں ہار گئے. بھائی بڑے وکیل تو ہار ہی گئے نا، ایک موقع مجھے دے کے دیکھ لو. ٹھیک ہے موقع دے دیں گے. کیا فیس ہوگی بھائی؟ جتنی اس کو فیس طے کی تھی اس کی 3 گنا فیس دوں گا بھائی. ٹھیک ہے جی 3 گنا فیس دوں گا، لیکن میرا بیٹا بری ہو جائے. اس آدمی نے پھر کاغذات اکٹھے کر کے جج صاحب کے پاس پہنچ گئے. جج صاحب یہ تو ناک سزا ہوئی اس آدمی کو. کیوں؟ جج صاحب اصل قاتل یہ ہے کہ قاتل تو کوئی اور ہے. تو جج صاحب کو اس نے ساری باتیں سچی بتائی. جج صاحب کو ثبوت دکھائے اس نے سارے. جج ایماندار تھا، جج کو یقین ہو گیا تھا کہ آدمی جھوٹ تو بولتا نہیں، جھوٹے کیس بھی لڑتا. جس نے کہا اچھا، تو جج نے اس کو باعزت بری کر دیا. اب کورٹ میں ہوا ہو گیا، شور مچ گیا ہے. ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، جج نے اس کو دوبارہ بدل دیا اور اس کو باعزت بری کر دیا. لوگوں نے پوچھا جج صاحب آپ نے اس کو کیسے بری کیا؟ کہ 1.5 سال میں یہ 1-2 کیس لے کر کے سچے لے کر کے آیا ہے، اور جو میں نے تحقیق پائی وہ باقی سچی ہے. چنانچہ اس کا شہر کا ولولہ ہو گیا. جج نے کہہ دیا جو کیس وہ وکیل لڑے گا نا میں اس پر وہی فیصلہ دوں گا جو وکیل کہے گا. کیا کہا جج نے؟ اگر کوئی آدمی اپنا صحیح بات لے کر کے اس وکیل کے پاس جائے گا اور وکیل اگر وہ یوں کہہ دے گا کہ جج صاحب یہ بات اس طرح ہے، اس کو مان لوں گا. بس کیا تھا، پھر تو وعدے کے نیارے ہو گئے. اللہ نے اسے ایک جھٹکے میں اتنا دے دیا کہ سال بھر کے نہیں، کئی سال کے قرضے اور کئی سال کو اللہ نے بڑی رقم بنا دی. تو مقصد کیا ہے؟ سچائی والی بات، سچ بولنے کی عادت تھا.